بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گدھے کا زندہ ہونا۔ یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج میں پیش آئی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ ایک جنگل کے درمیان سے گزر رہی تھی کہ اچانک آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے کہا، ہم آپ کا سامان بانٹ کر اٹھا لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سفر جاری رکھیں۔ آپ نے جواب دیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا نہ کریں۔ میں نے سفر آپ کے بھروسے پر شروع نہیں کیا تھا، مجھے اپنے پروردگار پر بھرپور بھروسہ اور توکل ہے۔ قافلے والے یہ سن کر روانہ ہو گئے اور آپ یکو تنہا رہ گئیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ بظاہر کوئی مددگار نہ تھا۔ آپ نے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر یوں عرض کی، اے اللہ، میں ایک غریب اور عاجز نادار عورت ہوں، میں نے تیرے آسرے پر سفر شروع کیا تھا۔ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا اور جب میں نے سفر شروع کیا تو میرے گدھے کو مار دیا۔ کیا اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کا گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ اس نے عرصہ دراز کے بعد اس گدھے کو مکہ کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمنت صاحب نے اپنی کتاب رابعہ ڈومیسٹک میں لکھتے ہیں، المناوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق گدھے کی جگہ اونٹ کے مرنے اور کرامت طور پر اس کے زندہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس پر سوار ہو کر آپ نے نہ صرف حج کیا بلکہ اپنے گھر بھی واپس لوٹ آئے۔